نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ ویڈیو کے اندر مصدر کے بارے میں بتایا تھا کہ مصدر کے ترجمے جب کرتے ہیں تو اس کے آخر کے اندر نا، نے، پانی پینا، کھانا کھانا، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں۔ کھانا کھانا، پانی پینا، باتیں کرنا، سننا، بولنا، تو جو نا آ رہا ہے نا، یہ مصدر کے ترجمے کے اندر آتا ہے، صحیح ہے۔ اور ان ناصبہ مصدریہ جب فعل کے شروع میں آئے تو وہ مصدر کا معنی دیتا ہے۔ یہ ان ناصبہ مصدریہ ہے، یہ ان ناصبہ مصدریہ ہے، یہ نا، یہ ہے ان ناصبہ مصدریہ، یہ تصوم فعل ہے، یہ ان ناصبہ مصدریہ یہ فعل ہے، یہ ان ناصبہ مصدریہ یہ فعل ہے، یہ ان ناصبہ مصدریہ یہ فعل ہے، صحیح۔ تو جب ان ناصبہ مصدریہ فعل کے شروع کے اندر آئے تو فعل پھر فعل ہونے کا معنی نہیں دے گا، بلکہ وہ فعل جو ہے وہ مصدر کا معنی دے گا، صحیح ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ترجمہ کروں گا، آپ کو بات سمجھنے آنا شروع ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ یہ کیا ہے، ان تصومو، صحیح ہے۔ تصومو معنی روزہ رکھنا، تصومو معنی یہ فعل مضارع، اور فعل مضارع کے اندر کیا ہوتا ہے، اپنا حال کا اور استقبال کا معنی ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ حال اور استقبال کا معنی نہیں کریں گے کہ تم روزہ رکھتے ہو یا پھر تم روزہ رکھو گے، بلکہ یہ معنی نہیں ہوگا، بلکہ تصومو کا جو مصدر ہے ان کی وجہ سے یہ پورا مصدر کے معنی میں ہو گیا۔ اب تصومو جو مصدر ہے اس کے معنی لے کر پھر ترجمہ ہوگا، مطلب روزہ رکھنا، روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے، خیرن بہتر ہے، خیرن اس میں تفضیل خلاف قیاس ہے، صحیح ہے۔ یہ اس میں تفضیل کا وزن نہیں ہے لیکن اس میں تفضیل ہے، روزہ رکھنا سب سے زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ اب دیکھو میں نے یہ فعل مضارع کا ترجمہ نہیں کرا، میں نے یہاں پہ میں نے اس کا مصدر نکال کر، تصومو کا مصدر نکال کر پھر میں نے ترجمہ کرا ہے، صحیح ہے۔ تو جب ان ناصبہ مصدریہ فعل کے اوپر داخل ہو جائے تو پھر اس کا فعل کا مصدر نکال کر پھر ترجمہ کرتے ہیں۔ ادھر دیکھ لو اس آیت کے اندر، یہ بھی قرآن کی آیت ہے، فقل کہو فرعون سے، فرعون مراد ہے یہاں پہ، کیا تو چاہتا ہے، حل لکا، ایسے کر دیتا ہوں اس میں، کہو کیا تو چاہتا ہے، الا ان تزکا، اصلاح کرنے کو، یہ تزکا یہ فعل ہے، اس کا مصدر نکالا اصلاح کرنا، تزکیہ کرنا، دل کو پاک کرنا، یہ مصدر نکال اصلاح کرنا۔ اب دیکھو میں ترجمہ کرتا ہوں، کہو فرعون سے اصلاح کرنے کو کیا تو چاہتا ہے۔ اب دیکھو ترجمہ ہو گیا، آسان مفہوم، میں نے لفظی ترجمہ لکھا اور آپ کے سامنے مفہوم والا ترجمہ کر دیا میں نے۔ تو یہ اصلاح کرنا یہ مصدر ہے، یہ اس کا مصدر ہے، اور جب ان داخل ہو گیا تو میں نے اس کا مصدر نکال کر پھر ترجمہ کرا۔ تو جب فعل مضارع کے اوپر ان ناصبہ مصدریہ آ جائے، ان اور بھی آتے ہیں، ان مخففہ من المثقلہ وغیرہ بہت سارے آتے ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے یہ ان ناصبہ مصدریہ ہے، فعل کے اوپر داخل ہوا، مصدر نکال کے ترجمہ کر دیا۔ ادھر دیکھ لو، ان یوصلہ کا مطلب وصل معنی جوڑنا، صحیح ہے، جوڑنا، میں نے یہ لکھتے جوڑنا، یہ میں نے یوصل کا مصدر نکالا، یہ نہیں کہ کہوں گا کہ میں جوڑتا ہے یا جوڑے گا، اس طرح ترجمہ نہیں ہوگا۔ اب ترجمہ دیکھو ذرا، ما امر اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ویقطعون قطع تعلق کرنا، ان یوصلہ جوڑنا، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جوڑنے کا، اس کو وہ لوگ توڑتے ہیں، قطع تعلق کرتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جوڑنے کا، اس کو یہ لوگ توڑتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جوڑنے کا، اس کو یہ لوگ توڑتے ہیں۔ یہ فاسق لوگ مراد ہیں، اور فاسق بمانے کافر مراد ہیں یہاں پہ اس آیت کے اندر۔ خیر، وہ آپ تفسیر کے اندر آگے پڑھو گے، الف لام میم کا پہلا پارہ ہی ہے، اس کے تقریباً تیسرا پیج ہے غالباً، پاؤ سے پہلے آپ تفسیر پڑھو گے انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ بھی الف لام میم کا پارہ ہے، وما هو بمزحزح من العذاب ان يعمر، یہ ان يعمر کا مطلب عمر ملنا،
عمر ملنا. اب دیکھو سب کے اندر ملنا، کرنا، روزہ رکھنا، جوڑنا، یہ سب مصدر کے معنی میں نکال کے کر رہا ہوں میں. یعمر کا میں نے مصدر نکالا اور مصدر نکال کر میں ترجمہ یہاں پہ لکھ دیا. وما ہوا بمزحزحہ، نہیں دور کر سکتا عذاب سے عمر کا ملنا، لمبی لمبی عمروں کا ملنا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا. کبھی نہ کبھی تو موت آئے گی، عذاب فوراً پکڑ لے گا. خیر، تو یہاں پہ میں نے مصدر نکالا عمر کا ملنا، یہاں پر میں نے مصدر نکالا تصوموں کا روزہ رکھنا، یہاں پر میں نے مصدر نکالا اصلاح کرنا، یہاں پر مصدر نکالا جوڑنا. اسی طرح جب فعل کے اوپر جو ہے جب ان ناصب مصدریہ داخل ہو جائے تو آپ نے مصدر نکال کر ترجمہ کرنا ہے. صحیح ہے، مصدر نکال کر آپ نے مصدری معنی والا ترجمہ کرنا ہے، پھر فعل مضارع والا معنی نہیں ہوگا. روزہ رکھتا ہے یا روزہ رکھے گا یہ ترجمہ نہیں ہوگا، اصلاح کرتا ہے اصلاح کرے گا یہ ترجمہ نہیں ہوگا، جوڑتا ہے اس طرح یہ ترجمہ نہیں ہوگا فعل مضارع کا، بلکہ ترجمہ کیا ہوگا؟ مصدری معنی والا ترجمہ ہوگا. تو اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھا جائے.